السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو آج تک زندہ رکھا اور آج دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر اس کے گھر میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ۔ محترم حاضرین کرام، ویسے تو حالات بہت نازک ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے تقریباً ہمارے شہر کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اور جتنے لوگ مصیبت اور تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو، ان کی مصیبتوں کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ مل کر اس آزمائش میں صبر کرنے کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر مومن اپنے دل میں خوشی اور فرحت کو محسوس کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان خوش ہوتا ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر جس سے محبت کرتا ہے، جس سے انسان کو دلی تعلق ہوتا ہے، اس کی خوشی میں انسان خود بھی شریک ہونا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، اگر اس کی شادی وغیرہ ہو رہی ہے تو ہم اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ کسی دوسری جگہ پر ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے،
تب بھی ہم سفر کر کے جاتے ہیں اور اس کی خوشی میں شریک ہونے کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی خوشی میری خوشی ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، یہ جو مہینہ ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو جس طرح پیارے آقا کے پیدا ہونے پر مولا تعالیٰ کو خوشی ہے، جس طرح پیارے آقا کے دنیا میں آنے پر فرشتے خوش ہو رہے ہیں، جس طرح پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے پر خود پیارے آقا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہر پیارے آقا سے محبت کرنے والا، ہر پیارے آقا سے دلی تعلق رکھنے والا انسان اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو جس سال بھی ربیع الاول آتا ہے، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر مومن خوشی کو محسوس کرتا ہے، ہر مومن اپنے دل میں ایک فرحت محسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانی بتلایا اور ارشاد فرمایا کہ کامیاب انسان وہی ہے جو میرے اس پیارے نبی سے محبت کرتا ہے، میرے اس پیارے محبوب پر ایمان لاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب اور احترام کرتا ہے اور ان کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، بس وہی کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ بندے جو میرے اس محبوب پر ایمان لاتے ہیں، وہ بندے جو میرے اس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، بس وہی کامیاب ہے، اور جو بندہ میرے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ لاکھ اپنے آپ کو اچھا بولتے پھرے، وہ میری نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں پرانے زمانے میں جو اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہ لوگوں میں بھی نیک لوگ تھے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ پورے کے پورے گنہگار نہیں ہیں، ان میں بعض لوگ اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جو تورات جو زبور ان پر نازل ہوئی ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں، اور راتوں میں ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، راتوں میں اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اچھے تو ہیں، کوئی شرک کرنے والے نہیں ہیں، کوئی گناہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھائیاں کرنے والے ہیں، بلکہ اچھائیوں میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں میں اگر کوئی پیارے آقا پر ایمان نہیں لاتا، اگر کوئی جناب محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ لاکھ نیک ہوتا پھرے، ہماری نظر میں وہ نیک نہیں، ہماری نظر میں مسلمان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کو، ان کے نیکیوں کو، ان کے راتوں کو جاگنے کو، ان کے قیام اللیل کو، ان کے رونے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے اس نبی کو مانتے ہو تو تم مسلمان ہے، تم جنتی ہے، تم کامیاب ہے۔ اگر تم میرے اس محبوب کا کلمہ نہیں پڑھتے، تم لاکھ اپنے آپ کو اہل کتاب بول لو، تم لاکھ اپنے آپ کو موسیٰ کا ماننے والا بولو، عیسیٰ کا ماننے والا بولو، اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیارے آقا کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں اچھے لوگ بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ ہر کوئی شراب پینے والا، ایسا نہیں تھا کہ ہر کوئی شرک کرنے والا، اچھے لوگ بھی تھے، پرانے زمانے کے جو طور طریقے ہیں ان پہ چلنے والے بھی تھے، ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے بھی تھے، شرک سے بچنے والے چند لوگ بھی تھے۔ لیکن جیسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فالذین آمنوا بہ، اے لوگوں اب تک تم نیکیاں کرتے رہے، اب تک تم اچھائیاں کرتے رہے، لیکن اب میرے محبوب دنیا میں آ چکے، اب تمہارا کام یہ ہے سب سے پہلے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا، سب سے پہلے میرے محبوب پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے میرے محبوب سے محبت کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو تمہاری ساری عبادتیں، تمہاری ساری نمازیں تمہارے منہ پہ مانی جائے۔ تو سب سے پہلا کام کامیاب ہونے کا کیا ہے؟ پیارے آقا پر ایمان لانا، پیارے آقا سے محبت کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ جتنے انبیاء پہلے بھی آئے تھے ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا، وہ بھی پیارے آقا کے نام کے ڈنڈے بتایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے دنیا میں، جب دنیا میں آئے تو آپ نے جب لوگوں کو اپنا پیغام پہنچایا، توحید کا پیغام جب لوگوں کو دیا، آپ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ 28 بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ جب جیسس آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، تو وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، لیکن میرے بعد ایک اور اللہ کا رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں تم کو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اور میرے بعد جو آنے والے پیغمبر ہیں جناب محمد رسول اللہ، تم ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، لاکھ اپنے آپ کو تم توحید والا بولو، اللہ کو تمہاری توحید سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ توحید مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹنے کا نام ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ کے قدموں سے نہیں لپٹتا وہ موحد نہیں، وہ توحید والا نہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات غور کیجیے آپ، جب ہم سب قبر میں جائیں گے ہم سے سوال جواب ہوگا قبر میں، 3 سوال قبر میں ہوگا، سب کو معلوم ہے۔ پہلا سوال فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال فرشتے پوچھیں گے ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پیارے آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا، یہ کون ہے، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، ان کے بارے میں تیرا رشتہ کیا تھا، تو ان کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، تو ان سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ 3 سوال قبر میں ہوں گے۔ ذرا ان 3 سوالوں پہ ہم غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال کیا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، اگر کوئی بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب وہ اللہ کا جواب دے دیا، اللہ کے رب ہونے کے بارے میں بول دیا، تو سیدھا جنت دے دینا تھا۔ بھائی اللہ کو ماننے والا ہے، کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں ہے، اللہ کو بولنے والا ہے، اللہ کو رب ماننے والا ہے۔ جیسے ہی وہ ربی اللہ بولتا ہے، میرا رب اللہ ہے بولتا ہے، تو جنت میں ڈال دینا چاہیے تھا، لیکن فرشتے جنت کی کھڑکی نہیں کھولتے، ایک دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ رب کو ماننے والے صرف مسلمان نہیں ہے، مشرکین بھی رب کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہے۔ تو رب کو ماننے والے خالی ہم اکیلے نہیں ہیں، رب کو ماننے والے تو بہت لوگ ہیں۔ جیسے ہی وہ بندہ قبر والا جب کہتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، فرشتے کہتے ہیں اللہ کو ماننے والے تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے دین کے رکھنے والے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دین کا، بڑا تیرا دین کیا ہے یہ بتا، کون سے دین کا رکھنے والا ہے تو، کیونکہ بہت سے دینوں والے ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ اب جب دوسرا سوال ہوا تیرا دین کیا ہے، اب یہ جواب دیتا ہے بندہ مومن کہ میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب جیسے ہی میں مسلمان ہوں بول دیا، اب جنت کا دروازہ کھول دینا چاہیے تھا، خبر میں جنت دکھا دینا چاہیے تھا، لیکن فرشتے جنت کا دروازہ نہیں کھول رہے، ایک تیسرا سوال کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں۔ یہ تیسرا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر خالی مسلمان ہونا کافی ہوتا تو یہ تیسرے کوشچن کی ضرورت نہیں تھی خبر میں، سمجھ رہے نا آپ؟
اور یہ تیسرے کوشچن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترتیب بھی بتا دیا. پہلا سوال رب کے بارے میں. رب کو اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں. جب سب لوگ رب کو مان رہے ہیں تو دوسرا سوال کہ دین کیا ہے تمہارا، کس دین کے رکھنے والے ہو. جب یہ بولا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو قبر میں آ رہے ہیں اب وہ تیسرا سوال کر رہے ہیں. مسلمان تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں میں سرکار سے محبت کرنے والے بھی ہیں، سرکار سے محبت نہیں رکھنے والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں. یہ بتا کہ سرکار کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، یہ بتا کہ جناب محمد رسول اللہ سے تجھے کیا رشتہ ہے. اسلام کے بارے میں تو سوال ختم، رب کے بارے میں بھی سوال ختم ہو گیا. اب یہ بتا کہ پیارے نبی سے تیرا رشتہ کیا ہے. وہ پلٹ کے فرماتا ہے اگر وہ نیک ہے، اگر وہ پیارے آقا سے محبت کرنے والا بندہ ہے، امتی ہے پیارے آقا کا، وہ پلٹ کے فرمائے گا ہذا محمد رسول اللہ، ارے یہ تو اللہ کے رسول ہیں. زندگی بھر میں جن پر درود پڑھتا تھا، زندگی بھر جن کے میں ترانے الاپتا تھا، زندگی بھر جن کی تعریفیں کرتا تھا، زندگی بھر جن کے آنے کی خوشیاں مناتا تھا، زندگی بھر جن کے تذکرے کرتا تھا، جن کی نعتیں پڑھتا تھا، جن کی تعریفیں کرتا تھا، یہ وہ محمد رسول اللہ ہے. اور آپ غور کیجئے قبر کا جو سوال فرشتے کر رہے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ، فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو ذات گرامی جو تمہاری قبر میں آئی ہے، یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، بتاؤ ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا بولتے تھے. قبر میں جب جائیں گے ہم وہاں پر دیکھیں گے پیارے آقا کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہاں تو پیارے آقا سے محبت کرنے والا بھی پیارے آقا کے قدموں کو لپٹ لے گا. وہ یہی کہے گا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں، یا رسول اللہ آپ مدد کرو. وہاں تو نہیں ماننے والا بھی آنکھیں کھل جائے گی اس کی، وہ بھی ماننا شروع کر دے گا. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب تو ان کے بارے میں کیا بول رہا ہے. فرشتوں کا سوال بتا رہا ہے ما کنت تقول، ماضی استمراری بولتے ہیں اس کو عربی گرامر میں. فرشتے پوچھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا بولتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں جب تک تو تھا. میلاد النبی کا مہینہ جب آتا تھا تیرے دل میں خوشی ہوتی تھی یا تیرے دل میں غم ہوتا تھا. فرشتوں کا سوال یہ بتا رہا ہے ما کنت تقول، کیا بولتا تھا تو ان کے بارے میں. جب پیارے آقا کا نام لیا جاتا تھا ان پہ درود اور سلام پڑھتا تھا یا سلام پڑھنے کو بدعت اور شرک بولتا تھا. ما کنت تقول، کیا بولتا تھا ان کے بارے میں تو. جب پیارے آقا کا نام آتا تھا تو ادب سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا تھا یا ان کو اپنی طرح انسان سمجھتا تھا. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب وہ نیک آدمی اگر ہوگا جو پیارے آقا سے محبت کرنے والا، وہ یہی کہے گا کہ یہ تو جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. دیکھو آپ عقیدہ اہل سنت، یہ عقیدہ کیوں صحیح ہے، کس واسطے یہ عقیدہ صحیح ہے. یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے. قرآن اور حدیث کا یہ عقیدہ ہم کو بتلایا جا رہا ہے. تم لاکھ اپنے آپ کو نمازی بول لو، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری محبت کامل نہیں ہوگی، جب تک ان کا ادب تمہارے دل میں نہیں آئے گا، جب تک ان کی عزتیں تمہارے دل میں نہیں آئے گی، اس وقت تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. پیارے آقا کی مرضی ہے، پیارے آقا قاسم ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کو بانٹنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا خود فرماتے ہیں انما انا قاسم اقسم بینکم. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ بانٹتا میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، میں تم کو دیتا ہوں، میں بانٹتا ہوں. اب پیارے آقا ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کسی کو زیادہ دے رہے تھے کسی کو کم دے رہے تھے. پیارے آقا کی مرضی ہے، پیارے آقا مالک ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، بات اپنا تصرف دکھا رہے ہیں. کسی کو زیادہ مل رہا ہے کسی کو کم مل رہا ہے. اب جب پیارے آقا مال کو بانٹ رہے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث آئی، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا اور پیارے آقا کو بول رہا ہے یا محمد اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، انصاف کرو. پیارے آقا پلٹ کے فرماتے ہیں کہ کیا مجھ سے بھی بڑا اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہے دنیا میں؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ انصاف کرنے والا کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں روزانہ صبح شام میرے پاس آتی ہے،
اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے، اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے، اور میں اس اللہ کے کلام کو بغیر چھپائے، بغیر اس میں کچھ تبدیل کیے، بغیر اس کو چینج کیے تم کو سناتا ہوں، کیا مجھ سے بھی بڑا امانت دار دنیا میں کوئی ہے؟ مجھ سے بھی بڑا انصاف کرنے والا دنیا میں کوئی ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے نہیں یا محمد اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ڈرو۔ گناہ کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی بات کر رہا ہے، دین کی بات بول رہا ہے، اچھی بات بول رہا ہے، لیکن پیارے آقا کا ادب نہیں ہے، پیارے آقا کا احترام نہیں ہے۔ کس کو بولنا ہے؟ اللہ کے بارے میں بول رہا ہے، وہی صحیح بات ہے، لیکن کس کو بول رہا ہے وہ بھی تو دیکھنا۔ پیارے آقا کو بول رہا ہے محمد آپ اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حکم دیجئے اس گستاخ کی گردن نکال دیتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں اے عمر، اس کو مارو نہیں، اس کو اچھی طرح دیکھ لو، اس کو اچھی طرح دیکھ لو۔ پیارے آقا پھر اس کی صفت آگے بیان کرتے ہیں، اس کی نسل میں آگے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اس کی اولاد میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اس کے گروپ میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ایسی ایسی نمازیں پڑھیں گے۔ صحابہ کو سرکار فرما رہے ہیں تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے بیکار سمجھو گے، یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ اصل نمازی ہے، اور یہ لوگ ایسی قرآن پڑھیں گے، ان کے قرآن کے پڑھنے کو دیکھ کر تم اپنے قرآن پڑھنے کو بیکار سمجھو گے۔ ان کا ایسی نمازیں پڑھنے والے لوگ، ایسے قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں گے اس کی نسل میں، لیکن یاد رکھ لینا یہ کوئی ایمان والے نہیں ہوں گے، یہ ایمان سے نکل چکے، اب دوبارہ یہ کبھی مومن نہیں بن سکتے۔ سوچنے والی بات ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں پھر مومن کیوں نہیں بنا؟ قرآن تو پڑھ رہا ہے پھر مومن کیوں نہیں بنا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ پیارے آقا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نماز تو پڑھنے والا ہے، یہ قرآن تو پڑھنے والا ہے، پیارے آقا کا ادب نہیں کرتا، بس اسی وجہ سے مومن بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے قرآن پڑھنے کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے یہ غلام مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے، یہ پیارے آقا سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ پیارے آقا سے الفت رکھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی پیارے آقا سے محبت کرنے والا بندہ اگر 2 رکعت بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی ہزاروں نمازیں پڑھتا بیٹھے، رات رات پر ٹھہر کر نماز ادا کرے، مسجد کو آباد کر دے، لیکن پیارے آقا کا نام لینے کو وہ شرک سمجھے، پیارے آقا کا نام لیا جائے تو چڑ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے تو ان کا رشتہ برابر ہے، مجھ سے رشتہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مومن بھی نہیں ہے، ایمان والے بھی نہیں۔ کیا پتا چلا؟ ایمان اگر ملتا ہے تو پیارے آقا کے قدموں سے لپٹنے سے ایمان ملتا ہے، پیارے آقا کے در کے غلام بننے سے ایمان ملتا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی اللہ تک جا نہیں سکتا جب تک کہ پیارے آقا بیچ میں نہ ہو۔ دیکھو آپ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی جب اپنی توحید کو بیان کر رہا ہے قرآن میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کر رہا ہے، میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا، نہ میں پیدا ہوا نہ مجھے کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی میرے برابر کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید بیان کر رہا ہے، خالص توحید، اور توحید کا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے پہلے اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے پیارے نبی آپ اپنی زبان سے بولو کہ اللہ ایک ہے، آپ بولو۔ یہ قل بولنے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام، محدثین کرام، علماء کرام اس کی تفاسیر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ قل نہیں بولتا اللہ تعالیٰ تو لوگ کیا کرتے؟ هو اللہ احد سے شروع کر دیتے، هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ پیدا نہیں کیا، کسی کو جنا نہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی توحید لوگ اپنی زبان سے بولنا شروع کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کسی کی زبان سے سننا نہیں چاہتا، اللہ اپنی توحید سننا چاہتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اے پیارے نبی آپ بولو کہ اللہ ایک ہے، اور اے لوگوں اگر تم قرآن پڑھو تو تم بھی یہ بولو کہ اے نبی آپ بولو کہ اللہ ایک ہے، تم اپنی توحید بیان مت کرو، تم اللہ کے بارے میں بیان مت، تم کو معلوم ہی کیا ہے کہ اللہ کون ہے؟ ہم نہ اللہ کو دیکھے کبھی، نہ اللہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ اللہ کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے، کچھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تم کو معلوم ہی کیا ہے میری ذات کے پتے،
ارے میری ذات کے اتے بندے کوئی جانتا ہے تو وہ میرا مصطفیٰ جانتا ہے، وہ میرا محبوب جانتا ہے۔ اس واسطے تم بھی جب میری توحید بیان کر رہے ہو یہ کہو قل هو اللہ احد، اے پیارے نبی آپ بولیے کہ اللہ ایک ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ بتاتے اللہ ایک ہے، ہم کو کیا معلوم تھا اللہ کی؟ اگر مصطفیٰ نہ بتاتے یہ قرآن ہے، ہم کو کیا معلوم کہ یہ قرآن ہے؟ دیکھو آپ غار ہیرا سے پیارے آقا تشریف لائے، قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں جو شروع میں پہلی وحی پیارے آقا علیہ السلام پہ نازل ہوئی، پیارے آقا ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اب پہلی بار لوگ وہی سن رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا یہ قرآن ہے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ پڑھے ابھی یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو سرکار ان کا آنسر کر رہے ہیں کہ یہ جو میں پڑھا ہوں یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جب سرکار نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اس کو جو مانا وہ مسلمان ہو گیا، جو اس کو نہیں مانا وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ غور کرو، لوگوں نے جب مانا یہ قرآن ہے تو یہ جو لفظ ہے یہ قرآن ہے بول کے جو بول رہے ہیں سرکار، یہ لفظ تو قرآن نہیں ہے، یہ لفظ حدیث ہے جو سرکار کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ تو قرآن ہے، لیکن یہ قرآن ہے بول کے جو بول رہے ہیں یہ بات تو حدیث ہے نا۔ اور جو مسلمان مان رہا ہے قرآن کو، وہ قرآن سے پہلے حدیث کو سچا مان رہا ہے، بعد میں قرآن کو مان رہا ہے۔ وہ پہلے یہ مان رہا ہے کہ مصطفیٰ سچے ہیں، وہ پہلے یہ مان رہا ہے کہ یہ حدیث مبارک جو سرکار نے اپنی زبان سے بولا ہے، قرآن کے بارے میں جو نیوز دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، سرکار سچے ہے، سرکار کی بات سچی ہے۔ پہلے سرکار کو مانا انہوں نے، بعد میں قرآن کی 5 آیتوں کو مانا، وہ مسلمان ہوئے۔ اور جنہوں نے سرکار کی بات کو نہیں مانا وہ لاکھ اپنے آپ کو اللہ والا بولتے پھرے، لاکھ اپنے آپ کو ایمان والا بولتا پھرے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو پہلے قرآن سے پہلے حدیث پر ایمان لانا ہے، سرکار کو ماننا ہے پہلے۔ کوئی سرکار کو نہیں مانا تو اللہ کو کیا مانتا؟ دیکھو آپ، اگر میں آپ کو بولا آپ کبھی گنا ورم کو نہیں آئے، میں ابھی گنا ورم سے آیا یہاں پر بیمہ پڑا، آپ گنا ورم کو نہیں آئے، اگر میں آپ کو بولا بھائی گنا ورم میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ سب سے پہلے وہ ایکسیڈنٹ پہ یقین کریں گے یا میری بات پہ یقین کریں گے؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے یہ بولنے والا کیسا ہے، یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اگر یہ بولنے والا جھوٹا ہے تو اس کی بات کو کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی بات کو سچ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جھوٹا ہے۔ اور اگر بولنے والا سچا ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں وہاں ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے کسی سے نہیں سنا وہاں ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کو معلوم ہی نہیں، ایک بولنے والا آپ سے بول رہا ہے، آپ نے اس کو سچا مان لیا، اس کے سچے ہونے پہ آپ نے اس کو بھی مان لیا، ورنہ آپ کو کیا معلوم کہ گنا ورم میں کیا ہوا، آپ کو کیا معلوم کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بولنے والے کی سچائی ہے، آپ نے بولنے والے کو مانا، بعد میں اس کو مانا جو خبر دے رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے آپ کو سچا ہونا منوایا۔ پیارے آقا پر جب وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جب یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ اے پیارے آقا، اے میرے محبوب، اب آپ لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ، ڈراؤ مکے والوں کو عذاب سے میرے۔ پیارے آقا کیا کرتے ہیں؟ پورے مکے والوں کو دعوت دیتے ہیں اور پہاڑ پر چڑھ گئے پیارے آقا، اور پہاڑ پر جلوہ فرما ہوئے، اور پھر مکے والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے مکے والوں سنو، اگر میں اب یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ کر دے گی، ایک فوج آ رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں جو تم کو ماریں گے، تیر لے کے آ رہے ہیں، تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو کیا میری بات پر تم یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیونکہ پہاڑ کے پیچھے کا تم کو نہیں دکھ رہا، میں پہاڑ پر چڑھا ہوا ہوں، مجھے دکھ رہا ہے، یہ بتاؤ کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ پورے مکے والوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اے محمد آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے پہاڑ کے پیچھے کسی کو نہیں دیکھا، نہ کسی کی آواز سنا، لیکن آپ کی بات پر اتنا یقین ہے، آپ کی ذات پر اتنا یقین ہے، آپ اگر کہہ دیں کہ کوئی آ رہا ہے تو بے شک آ رہا ہے۔ جب انہوں نے سرکار کو سچا مانا، سرکار کی حدیث کو مانا، سب سے پہلے حدیث بولتے سرکار کی بات کو، پہلے سرکار کی حدیث کو سچا مانا، سرکار کی بات کو سچا مانا، اس کے بعد سرکار کہتے ہیں جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو سنو،
پہاڑ کے پیچھے کی بات تو خیر چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا ہے جو اللہ کی خبریں اور اللہ کی وحی مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اس کو مانو میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا منوایا، میں سچا ہوں، یہ سب سے پہلے لوگوں کو کلیئر ہوا، اس کے بعد انہوں نے سرکار کے پیغام کو مانا، ورنہ انہوں نے کہاں دیکھا اللہ کو؟ کیا ابوبکر صدیق نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، حضرت علی نے دیکھا رضی اللہ عنہ اجمعین؟ کس نے اللہ کو دیکھ کر اللہ کی گواہی دیا؟ اللہ کو دیکھنے والی ایک ہی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک دیکھ کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا۔ اگر تم مجھے مانتے ہو تو یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ صحابہ نے سرکار کے سچے ہونے کو مانا، اس کے بعد اللہ کے ایک ہونے کو مانا۔ اب ابو لہب بھی تھا، کچھ ایسے بدبخت بھی تھے، سچا چاچا تھا لیکن سرکار میں یقین نہیں تھا، سرکار کا بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کے فرمایا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیا اس بات کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا، یہ بیکار باتیں سنانے کے لیے جمع کیا؟ سب سے پہلے گستاخی کر رہا ہے ابو لہب۔ دیکھو آپ، جو کوئی گستاخی کرتا ہے سرکار کی، اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، آج کل کرتے نہیں کرتے، ریلی نکالتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو برباد کرو، اس کو ہلاک کرو، اس کو سزا دو، ہم اس کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ قرآن سے ثابت ہوا۔ دیکھو ابو لہب جو سرکار کی گستاخی کر رہا ہے، سرکار جب نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے تبت لک یا بھائی محمد کیا ہے یہ، کیا تم نے اس واسطے جمع کیا ہم کو، یہ بیکار بات سنانے کے لیے جمع کیا؟ جیسے ہی سرکار کی گستاخی کیا، اب اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹیسٹ کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ارے میرے محبوب کے بارے میں بولنے والے، تو برباد ہو جائے، تو ختم ہو جائے۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ دیکھو قیامت تک یہ سورہ باقی ہے، جو میرے رسول کا گستاخ ہے میں خود اس کے خلاف بولتا ہوں۔ یہ قرآن سے ثابت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ یہ ہر عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ ہر عام نبی کی طرح بھی نہیں ہے، یہ عام رسول کی طرح بھی نہیں ہے۔ ارے نبیوں کی نبوت جہاں ختم ہو جاتی ہے، رسولوں کی رسالت جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے میرے محمد رسول اللہ کی رسالت شروع ہوتی ہے۔ دیکھو آپ، اگر ہم کو سائنس سمجھنا ہے، کالجوں میں آج پڑھاتے ہیں اپن کو سائنس پڑھاتے، فزکس پڑھاتے، میتھس پڑھاتے، فلاں پڑھاتے۔ سائنس کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے سائنس کو جو نکالا اس کو سمجھنا پڑتا۔ آئنسٹائن ہے مثال کے طور پہ، سب سے پہلے معلوم ہونا انہیں کون ہے، انہیں کیا کرا، کون سی تھیوری نکالا، کون سا فارمولا بتایا، فلاں جو بھی ہے پتہ نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس کے نکالنے والے کے بارے میں معلوم کرنا ہے، پھر انہیں جو قاعدہ بتایا ہے، جو رول بتایا ہے، جو فارمولا بتایا ہے، اس پہ چلتے ہوئے آپ کو آگے جانا ہے۔ اگر آپ یہ بولے میں آئنسٹائن کو نہیں مانتا، میں ڈائریکٹ سائنس کو لے لوں گا، میں ڈائریکٹ جو ہے سائنس پڑھ لوں گا، آئنسٹائن کو میرے کو نہیں معلوم، آپ کبھی زندگی میں سائنٹسٹ نہیں بن سکتے، الٹا کر کے تو سائنٹسٹ نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلے جو نکالا ہے اس کے فارمولے کو لینا پڑتا، جو بولا ہے اس کی بات سننا پڑتا، کیونکہ انہیں نکالا ہے تو اس کی بات سننا ہمارا کام۔ ایسا ہے یا نہیں بتاؤ؟ میتھس اگر کوئی نکالنے والا ہے، سب سے پہلے انہیں جو فارمولا نکالا ہوگا، جو انہیں سمس وغیرہ جو بھی کر کے بتایا ہوگا، سب سے پہلے اس کو معلوم کرنا پڑتا کون ہے اس کا نکالنے والا، انہیں کیسا نکالا، کیا بولا۔ جب تک وہ معلوم نہیں کریں گے آپ اس وقت تک میتھس نہیں پڑھ سکتے۔ معلوم کیا ہوگا، کسی بھی فن کو سیکھنا ہے، وہ فن جو نکالا ہے، موجب بول کے اس کو عربی ہے، اس کا جو نکالنے والا ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں معلوم کرنا پڑتا۔ جب تک اس کے بارے میں معلوم نہیں کریں گے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا، اگر اس کو چھوڑ کر آپ اگر وہ علم حاصل کرنا چاہے، زندگی بھر بھی محنت کرے تو نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ طریقہ دنیا کا ہے، دین کا طریقہ بھی اسی طرح ہے۔ اسلام کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کو اگر سمجھنا ہے، اللہ کی ذات کو اگر سمجھنا ہے، اللہ کے صفات کو سمجھنا ہے، اللہ کے افعال کو، اللہ کے آثار کو سمجھنا ہے، اللہ کی عبادت کو سمجھنا ہے، اللہ کی نمازیں کیسے پڑھیں، روزے کیسے رکھیں، اللہ کے قریب کیسے جائیں، اللہ کو راضی رکھنے والی زندگی کیسے گزاریں۔ جب آپ کو دیندار بننا ہے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا کہ یہ دین کو لانے والے کون ہیں، یہ دین کے موجد کون ہیں، یہ دین کو لانے والے کون ہیں، یہ دین کے شارح اور یہ دین کے شارع کون ہیں؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ جب تک آپ کی زندگی کو ہم نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ کی زندگی کے طریقے کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کو فالو نہیں کریں
کریں گے الٹا لٹک گئے تو بھی قیامت تک کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ مومن اور مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے تو سب سے پہلے گھومتے گھومتے ایک ہی جگہ پہ آنا پڑتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کے جاتا۔ آج لوگ بیکار باتیں بولتے ہیں، سرکار کی ضرورت نہیں، ہم قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، ہم قرآن پڑھ کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی ضرورت، فلاں کی ضرورت، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ، یہ صحابہ کا ہرگز طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کو فالو کرتے، اس کے بعد وہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک جاؤں گا۔ ہاں اس بدبخت نے کہا تھا جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو سنایا، سرکار مال تقسیم کر رہے تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ جہنمی بن گیا، وہ بے ایمان بن گیا۔ کوئی ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا بھی چاہتا ہے تو وہ بے ایمان بنے گا، وہ مومن نہیں بنے گا۔ مومن بننا ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کے خدموں سے نپٹنا پڑے گا، ایمان لانے والے کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا۔ قرآن سمجھنا ہے تو قرآن والے کو سمجھنا پڑے گا، جب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، آپ کے پاس آ کر کچھ لوگوں نے پوچھا، اے ام المؤمنین یہ بتائیے سرکار کے اخلاق کیسے تھے، سرکار کا کیریکٹر کیسا تھا؟ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سرکار کا کیریکٹر کیسا تھا، سرکار کے اخلاق کیسے تھے بتائیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جواب دے رہی ہیں اور کہتی ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ دیکھو آپ کوشچن کیا کر رہے ہیں اور آنسر کیا دے رہا ہے۔ کوشچن انہوں نے کیا کہ سرکار کیسے تھے، اور جواب انہوں دے رہے کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے قرآن پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کانا خلق القرآن، ارے جب قرآن کو تم نے پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت سراپا قرآن ہی قرآن تھے، قرآن سے ایک چیز لگتا ہے۔ قرآن کو دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، قرآن ہی مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہی قرآن ہے۔ پیارے آقا کی سیرت بتا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، ارے قرآن کو سمجھنے والوں، قرآن کو سمجھنے سے پہلے مصطفیٰ کو سمجھو، مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹو، مصطفیٰ کو فالو کرو، مصطفیٰ کی اطاعت اور مصطفیٰ سے محبت کرو۔ جب ان کے قدموں سے لپٹو گے قرآن خود بخود تمہارا ہو گیا۔ اگر ان کو چھوڑ دیں گے، یاد رکھ لینا ان سے ہٹ کے کوئی قرآن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن کو نازل کیا، اگر ان کو ہٹا دے تو کوئی قرآن اللہ کی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے فرمان سے واضح ہو رہا ہے، بخاری کے بھی سنا ہے کیا فرما رہے ہیں، کانا خلق القرآن، سرکار کا کیریکٹر صرف قرآن ہے، قرآن سے بڑھ کے کیا ہے اور قرآن سے ہٹ کر کیا ہے؟ جو بھی تم قرآن سمجھ رہے ہو پہلے سرکار کی زندگی پڑھو، اس کے بعد قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھو، ایک ایک لفظ تم کو سرکار کی سیرت بتائے گا، ایک ایک لفظ تم کو سرکار کی تعریف کرتا ہوا بتائے گا، ایک ایک لفظ تم کو سرکار کی سیرت اور سرکار کا کیریکٹر، سرکار کی ہسٹری بتائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان والا بننا ہے سب سے پہلے مصطفیٰ کے غلاموں سے بننا ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے نپٹنا ہے۔ جب تک پیارے آقا کی بارگاہ سے کوئی مسلمان نہیں نپٹتا، وہ لاکھ اپنے آپ کو نمازی کہتا پھرے، اللہ کی نظر میں وہ نمازی نہیں، اللہ کی نظر میں وہ اللہ نہیں۔ نماز قبول ہوتی ہے مصطفیٰ کے سننے سے۔ ایک آخری بات آپ کو سناتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، قبلہ مسلمانوں کا تھا مسجد اقصی۔ ہم سب کو معلوم ہے جو اسرائیل آج ظلم کر رہا ہے، مسجد اقصی اللہ کا گھر، وہ مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ 6 مہینے تک مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد 6 مہینے تک پیارے آقا نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، اور مسجد اقصی ادھر ہے، خانہ کعبہ ادھر ہے، پیچھے ایک دم اپوزٹ سے ہے۔ پیارے آقا مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھے 6 مہینے تک، اور پیارے آقا کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرا قبلہ کعبہ بن جاتا تو اچھا ہے، اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ ہے اگر وہ قبلہ بن جاتا مسلمانوں کا تو اچھا ہے۔ یہ سرکار کے دل کی ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ اب سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد قبلتین جو آج بھی مشہور ہے مدینہ منورہ ہے، 2 قبلوں والی مسجد اس کو بولتے ہیں۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اس مسجد میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رک کرے ہوئے ہیں، اور اس کے اپوزٹ سائڈ میں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ اپوزٹ، اور سرکار دوسری طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار کے پیچھے مردوں کی سب کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بچوں کی سب کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے عورتوں کی سب کھڑی ہوئی ہے، جو فقہ کا طریقہ ہے سب بنانے کا، اس طریقے سے سب بندی ہوئی ہے، پورے نماز میں ہے۔
اچانک اللہ کا حکم آیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے پیارے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار خانہ کعبہ قبلہ ہونے کی خواہش کر رہے ہیں. آپ کی خواہش کو ہم نے سن لیا. اب جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم کو بھی وہی قبلہ پسند ہے. آپ جدھر رخ کرے وہی ہمارا قبلہ ہے. ارے ہم کو نہ مشرق سے مطلب ہے نہ ہم کو مغرب سے مطلب ہے, نہ ہم کو خانہ کعبہ سے مطلب ہے نہ ہم کو مسجد اقصی سے مطلب ہے. یا رسول اللہ ہم کو آپ سے مطلب ہے. ترضاہا یہ بتا رہا ہے جو قبلہ آپ کو راضی ہے وہی قبلہ ہم کو راضی ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم آ گیا کہ قبلہ بدلو, نماز میں کھڑے ہوئے ہیں پیارے آقا, صحابہ پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں. نماز کے درمیان 4 رکعت والی نماز چل رہی ہے, ظہر یا عصر کا یہ حصہ ہے. نماز چل رہی ہے, 2 رکعت ہو گئی, تیسری رکعت چل رہی ہے. اچانک حکم آ گیا نماز کے درمیان. دیکھو اللہ تعالیٰ بھی بڑا ہوشیار, اللہ نماز کے درمیان بول رہا ہے قبلہ بدلو. نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ بولتا تو لوگ کیا کرتے, ایک نماز ادھر پڑھ لی دوسری نماز ادھر پڑھتے. اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. مومن نمازی نہیں ہوتا, مومن پیارے آقا کو خدمت کرنے والا, پیارے آقا کو فالو کرنے والا مومن ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ, سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, اچانک حکم آیا قبلہ بدلو. اب جب قبلہ بدل گیا پیارے آقا یک لخت 1 سیکنڈ کے اندر پیارے آقا اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیے مسجد حرام کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیے. اب پورے صف پوری کیسی کی صف, پہلے تو بڑوں کی صف, پھر بچوں کی صف, پھر عورتوں کی صف. اب پوری صف ختم ہو گئی. اب پھر یہ پورے صحابہ سرکار کے پیچھے پھر سے جمع ہوئے, پھر ان کے پیچھے بچے جمع ہوئے, پھر ان کے پیچھے عورتیں جمع ہوئی. یہ سب 1 سیکنڈ میں ہو رہا ہے. نماز کے درمیان پوری صف ٹوٹ گئی, عورتیں پیچھے آ گئی, پھر بچے پیچھے آ گئے, پھر مرد سامنے آ گئے, پورے نماز کی سب ختم ہو گئی. پیارے آقا نے قبلہ بدل دیا, 2 رکعت ادھر ہو گئی, 2 رکعت ادھر ہو گئی. پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی, پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی. آج اگر ہم قبلے کی طرف سے منہ پھیر لیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ فقہ کا حکم ہے. قبلے کی طرف سے سینہ نہیں پھیرنا ہے, اگر پھیر لیے نماز ٹوٹ گئی. اور اس زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بدل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, کیونکہ تم پیارے آقا کو فالو کر رہے ہو, اب تمہاری نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں اگر کوئی پیارے آقا کے قبلہ بدلنے کے بعد بھی اگر مسجد حرام ہی کی طرف مسجد اقصی ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا اور یہ کہے گا میں بیت المقدس کی طرف کھڑے کے نماز پڑھوں گا, یاد رکھ لینا وہ 4 نہیں 40 رکعت نماز پڑھ لیا تو ہم کو اس کی نماز قبول نہیں ہے. پیارے آقا کو فالو کرو, یہ جدھر پلٹ رہے ہیں ادھر پلٹو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ قبلہ ہم نے کیوں چینج کیا نماز کے درمیان, اس کی وجہ اللہ بتا رہا ہے. یہ نماز کے درمیان اس واسطے چینج کیا وَلِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کا ماننے والا کون ہے اور مصطفیٰ کو چھوڑ کے خدا کا ماننے والا کون ہے. مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا کو ماننے والا کون ہے اور مصطفیٰ کو چھوڑ کے خدا کو ماننے والا کون ہے. یہ لوگوں کے درمیان واضح کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ قبلہ بدلو. جیسے ہی قبلہ بدل دیا سرکار نے, جو لوگ ڈائریکٹ اللہ کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ قبلہ کیسے بدل گیا, وہ منافق بن گئے, وہ مسلمان نہ رہے. اور جنہوں نے پیارے آقا کو دیکھ کر پیارے آقا کی اتباع کرتے ہوئے آپ کو فالو کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا, وہ پہلے کی طرح مسلمان مومن, بلکہ اللہ نے سند دے دیا اللہ ان سے راضی ہے, اللہ سے راضی ہے. کیا پتا چلا, اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو پہلے مصطفیٰ کو مانو, پہلے مصطفیٰ کو مانو. مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا تک پہنچ سکتے ہو, مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی خدا تک پہنچ نہیں سکتا. حتیٰ کہ بڑے بڑے نبیاں بھی سرکار کے وسیلے کے بغیر اللہ کے بارے میں نہیں پہنچ سکتے. یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. قرآن میں تیسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب عالم میثاق میں, عالم ارواح میں, ابھی دنیا میں آئے نہیں لوگ, آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر اللہ نے ہاتھ پھیرا, تمام آنے والے ایک ذرے کی شکل میں اللہ کے سامنے ان کی پیٹھ سے نکل کے کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب سے ایک وعدہ لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں. سب نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں, تو ہی ہم کو پالتا ہے. اب جب ان کا ایک وعدہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے دوسرا وعدہ لیا. پورے 1,24,000 یا 1,80,000 جتنے بھی کم و بیش نبیاں ہیں سب کو اللہ نے طرف بلایا اور ان سے اللہ نے دوسرا وعدہ لیا. ان سے اللہ نے پوچھا کہ اے انبیاء کی روح, دنیا میں میں تم کو نبی بناؤں گا,
دنیا میں تم کو میں رسول بناؤں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، اور لوگوں کو میری طرف بلانے کا یہ جو مشن ہے وہ مشن میں تم کو عطا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا، کنڈیشن رکھا، فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے نبوت کے زمانے میں میرا محبوب آ گیا، میرا مصطفیٰ آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت اگر تمہارے زمانے میں تشریف لائے، یاد رکھنا اپنی نبوت پہ نہیں بتانا، اپنی نبوت کو چھوڑ کے مصطفیٰ پہ ایمان لانا۔ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو تم کو نبی بناتا ہوں، ورنہ تمہاری نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، ضرور تم ان پہ ایمان لانا، ولتنصرنہ، صرف ایمان ہی نہیں ان کی مدد بھی کرنا، لوگوں کو ان کی طرف جوڑنا۔ قال اقررتم، کیا مانتے ہو تم اس وعدے کو؟ اگر مانتے ہو تو نبی بناؤں گا، ورنہ نہیں۔ تمام لوگوں نے کہا، تمام نبیوں کی روحوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اپنی بات سے گواہ رہو کہ تم نے میرے اس وعدے کو مانا، اور یاد رکھو میں بھی ایک گواہ ہوں، میں بھی گواہ دیتا ہوں تم نے مانا۔ اللہ تعالیٰ خود گواہ رہ کر مصطفیٰ کی نبوت کو پہلے منا رہا ہے، مصطفیٰ پہ ایمان لانے کو پہلے منا رہا ہے۔ لتؤمنن بہ، اے نبیوں تم لاکھ نبی ہو لیکن یاد رکھو نبوت بعد میں، پہلے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ۔ مصطفیٰ کے مومن بنے تو نبوت ہے، مصطفیٰ سے اگر منہ پھیر لیے تو تم کو نبوت بھی ملنے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا، تورات کے کچھ جو ہے نسخے کے پاس سے، ختم کر رہا ہوں بات 5 منٹ، تورات کے کچھ نسخوں کے پاس سے، تورات کے کچھ پیپرز ان کو ملے، پیارے آقا کے سامنے بیٹھ کر وہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے، جلال سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم دیکھتے نہیں کہ سرکار غصے میں آ رہے ہیں، تم کیوں پڑھ رہے ہو تورات کو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کا کلام ہے نا یہ بھی، جیسا قرآن اللہ پہ اترا ہے، قرآن جیسا اللہ نے اتارا ہے، تورات بھی تو اللہ نے اتارا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الفاظ کہا، پیارے آقا فرماتے ہیں ارے تم موسیٰ پہ اترنے والی تورات کے بارے میں بات کر رہے ہو، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، ارے موسیٰ کے کتاب کی بات چھوڑو، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو وہ مجھ پر ایمان لاتے۔ وہ یہ نہ کہتے کہ میں موسیٰ ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، وہ یہ کہتے میں محمد رسول اللہ کا اپنا امتی ہوں۔ اس واسطے انہوں نے دعا بھی کیا کہ اے اللہ مجھے رسول کی امت میں پیدا فرما۔ باقی ہم سب کو معلوم ہوگا، بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں، سب سے پہلے سرکار سے رشتہ ہونا، سب سے پہلے سرکار سے تعلق ہونا، سب سے پہلے سرکار کی غلامی میں اپنے آپ کو باندھ لینا۔ یہ غلامی وہ ہے جو کسی کے آگے بدنام ہونے نہیں دیتی، یہ غلامی وہ ہے جو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی، یہ غلامی وہ ہے جو کبھی برباد ہونے نہیں دیتی۔ دنیا کے غلام بنو گے تو برباد ہوگے، مصطفیٰ کا غلام برباد نہیں ہوتا، مصطفیٰ کا غلام دونوں جہاں میں آباد ہوتا ہے۔ یہ الگ قسم کی غلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں، جو ہم بولتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے میں سننے میں جو غلطیاں ہوں تو معاف فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا کے سنتوں پر چلنے کے اور آپ کے طریقے کو زندہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔